میں ہوں آپ کی میزبان صبا کرن پروگرام صبا کرن کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، والدین اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے کتنی ایفرٹس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے مستقبل میں جا کے ہمارا نام روشن کریں، لیکن اس سلسلے میں انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کون سی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کے تحت وہ ان کے بچے جو ہیں مستقبل میں اپنا نام نہیں بنا سکتے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صبا کرن پروگرام صبا کرن کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، والدین اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے کتنی ایفرٹس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے مستقبل میں جا کے ہمارا نام روشن کریں، لیکن اس سلسلے میں انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کون سی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کے تحت وہ ان کے بچے جو ہیں مستقبل میں اپنا نام نہیں بنا سکتے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے جو کہ اسی موضوع پر ہم سے بات کریں گے۔ ہماری پہلی شخصیت جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ملک صدیر اوان صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور ساتھ ہی فواد رشید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان سے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کو، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا، اللہ کا شکر ہے۔ صدیر صاحب، سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کا مستقبل روشن کرنا ہو تو والدین کی کیا ترجیح ہونی چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو صبا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو آپ کا بچہ اپنے کسی بھی فیلڈ میں جو جانا چاہتا ہے، بچے کا جو رجحان ہے وہ دیکھنا چاہیے، بچے کا انٹرسٹ کہاں پہ ہے، بچہ کیا انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا وہ کوئی اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے سبق کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے کے اوپر اپنی جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ فورسفلی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر ان کے ذہن میں ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کا جو رجحان ہے جس سائڈ پہ اس طرف اپنے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے، بچے کی تربیت اس نیچ پر کرنی ہے تاکہ بچہ اس خاص فیلڈ جو اس کا شوق ہے، جس کے اوپر اس کا ذہن دماغ دل آمادہ ہے اس کی طرف جائے، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کا ٹیلنٹ جو ہے اسکل ہے وہ نکھر کے سامنے آ سکے۔ فواد صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ملک میں کیریئر پلاننگ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچے کو کسی اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے اسکول میں بھیجنے سے پہلے پیرنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے اسپیشل جو ہے گورنمنٹ کو کچھ فنڈس مختص کرنے چاہیے اور اسپیشلسٹ کو بٹھانا چاہیے ان اداروں میں، کیونکہ وہ پیرنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، اس کے بعد اس بچے کی صلاحیتوں کو میئر کریں، کوئی ٹیسٹنگ سسٹم ہو جس میں بچے کی صلاحیت کو جج کیا جائے، میئر کیا جائے اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے، کیونکہ فیلڈس آرٹس کی بھی ہوتی ہیں اور سائنٹیفک بھی ہوتی ہیں، آئی ٹی ریلیٹڈ بھی ہیں، اس کے علاوہ جس طرح لیگل سائڈ ہے، میڈیکل ہے۔ تو جب انیشیل لیول پہ بچے کو ایجوکیٹ کیا جائے گا تو اس کی بیس کے اوپر بچہ جو ہے نا کل کو ایک اچھا پروفیشنل بن کے معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکے۔ صدیق صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر والدین بچے پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہیں تو بچے کا کیا حال ہوتا ہے، بچہ کیا کرے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ صبا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچے کا رجحان کسی خاص شعبے کی طرف ہے تو پیرنٹس کو تو ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ وہ بچے کو جو ہے وہ کہیں جی کہ آپ نے ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ ایسی فیلڈ میں جانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے بچے کا رجحان دیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے اپنے پیرنٹس کی مرضی کے اوپر چلتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی مشاورت ضروری ہے، آپ کا ان کی رائے بھی ہوتی ہے، وہ بھی بچے کا اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، بٹ اگر آپ بچے کا رجحان نہیں دیکھیں گے، اس سے یہ ہوگا بچوں کی شخصیت کے اوپر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے کو جو آپ بنانا چاہتے ہیں بچہ وہ نہیں بن پاتا، بلکہ بچہ شاید کسی اور طرف نکل جائے، کچھ منفی رجحانات، کچھ منفی سرگرمیوں کی طرف نکل جائے۔ تو آپ کوشش کریں کہ بچے کا رجحان دیکھ کر اس کی آپ جو ہے اس کو موٹیویٹ کریں، اس طرف اس کی رغبت دلائیں تاکہ وہ بچہ جو ہے۔ لیکن بچے کی صلاحیت کو والدین کیسے جج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بچے کا جو بچپن میں آپ دیکھیں، بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ 5 سال 6 سال 7 سال، ان کے انٹرسٹ لیول جو ہے وہاں سے آپ کو پتہ چلنا، پیرنٹس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص قسم کی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یا تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے کمپیوٹر کے ساتھ بہت زیادہ، کچھ بچے آپ نے دیکھو کمپیوٹر کے کیڑے ہیں بالکل، اور کچھ آپ نے دیکھا ہوگا اسپورٹس میں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں، کرکٹ آپ دیکھ لیں یا کوئی اور اسپورٹس ہے اس پہ خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ یا کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا پڑھاکو ہیں، ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، کچھ خاص فیلڈ کی طرف۔
बट ये कि पेरेंट्स को या तो उनके पड़ोस में या ख़ानदान में किसी ने कहा होता है कि जी आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे तो तब इसका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, या आपने इसको इंजीनियर बनाना है या इसको अपने लायर बनाना है। अब बच्चे का रुझान उस साइड पे नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि बच्चे का एक मेंटल लेवल होता है, बच्चा कैसे उसकी अच्छी तरबियत होगी, बच्चा कैसे वो जो है एक्सेल कैसे करेगा सोसाइटी में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को जो है जिस भी उसको रुझान के मुताबिक उसकी तरबियत करें, उसको ग्रूमिंग करें, ताकि वो बच्चा आपका फ्यूचर में उनका एसेट बन सके मुल्क का, और एक अच्छा मुफीद शहरी बन सके। फवाद साहब, आप मुझे बताएं कि आजकल तालीम भी बहुत महंगी है, अगर बच्चे की दिलचस्पी किसी ऐसी फील्ड से हो जिसका फीस बहुत ज़्यादा हो तो फिर वालिदैन क्या करें? ऑब्वियसली कि मैंने कहा कि सोसाइटी में क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की फंडिंग की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें कम से कम अगर 50% प्राइवेट सेक्टर बोझ उठा रहा है, दूसरे किस्म की साइंटिफिक और डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, तो 50% गवर्नमेंट को मिनिमम, बल्कि गवर्नमेंट का तो काम ज़्यादा है क्योंकि टैक्स कलेक्शन होती है, रेवेन्यू इतना आता है, सारे पाकिस्तान में से जो डिफरेंट सेक्टर्स में से अर्निंग होती है वो गवर्नमेंट के पास टैक्स की सूरत में और डिफरेंट रेवेन्यूज़ की सूरत में इकट्ठे होते हैं, तो वो उसमें से एक फ़ंड मुख्तस करे। ऑलरेडी इन्होंने किए हुए हैं, मगर ये बहुत कम है, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर हम इसको देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम है। तो वो जब फंड्स देंगे तो उस वजह से जब आपकी फंडिंग होगी तो पेरेंट्स के लिए आसान होगा कि बच्चे के उस इदारे से जो वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वो महंगी है, मगर बच्चा अगर टैलेंटेड होगा, कुछ एंट्री टेस्ट क्रॉस करेगा, पास करेगा, तो फिर वो उस फील्ड में जा सकेगा और वो फिर एक कामयाब शहरी तब बनेगा। पाकिस्तान का मियार तालीम क्या बच्चे के मुस्तकबिल का तयन करता है? जी, आप सब अगर मुझसे पूछ रही हैं तो मैं तो हरगिज़ इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हमारा जो है वो देखें, अब तालीमी जो निज़ाम है वो फरसूदा ही है, ठीक है। अब उसमें आप देखें जदीद दौर के हिसाब से यकीनन उस चीज़ को जो है ना वो अपडेट करने की ज़रूरत है, बट ये है कि एक हमारी एक भेड़ चाल की तरह आप कोर्स वर्क देखें, बच्चों की बुक्स देखें, तो वो जो पुरानी चली आ रही हैं, आज से जो 20 साल पहले 15 साल पहले हम लोगों ने पढ़ी थी या हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी थी, आज तक उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। तो अगर आप करिकुलम को चेंज नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे, आप रिजल्ट आप चाहते हैं कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड आप जो है ना बच्चे को बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ अब निकलेगी, जबकि आपका जो निसाब है वो जदीद दौर के तकाज़ों के साथ आमांगी उसकी है ही नहीं। जदीद दौर के तकाजे कुछ और कहते हैं, डिमांड इनकी कुछ और है, बट यह जो निसाब तालीम है वो वही पुराना चल रहा है। सेकंड, आपको मैं आप सवा एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा निज़ाम तालीम है, सबसे बड़ी उसकी नाकामी आप देख लें कि एक एलीट क्लास के लिए अलग से स्कूल हैं, एक जो मिडिल क्लास है उसके लिए अलग हैं, और एक लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए बिल्कुल अलग से हैं। तो सबसे पहले तो चाहिए ये कि जो है निसाब जो है वो इक्वल सबके लिए एक जैसा हो, यकसा निसाब होना चाहिए। यकसा निसाब तालीम जब होगा तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ से आपको किस तरह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, किस तरह के जो आपको टैलेंट स्किल्ड बच्चे आपको जो है वो आप मुल्क को दे सकेंगे। हमारा निसाब अगर जदीद तकाज़ों से हम आम नहीं है तो सदीर साहब आप बताएं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल से हम कैसे उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं? जी सबा, मैंने आपको यही कहा। अब अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका बाहर के ममालिक के साथ, जो मगरबी ममालिक हैं, ठीक है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, बट आप एक चीज़ तो ये ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर जब बच्चा स्कूल गोइंग एज में होता है तो पेरेंट्स और वहाँ पे कैरियर काउंसलर मौजूद होते हैं जो बच्चे के टैलेंट को देखते हैं और देखते हैं कि बच्चे की स्किल या बच्चे का जो शौक है, इंटरेस्ट वो किस शोबे की तरफ है। जब वो वहाँ पे सबसे पहले तो उस बच्चे को ये चीज़ दे के उसके बाद उस बच्चे के ऊपर काम वो शुरू करते थे, वर्किंग शुरू करते हैं उस खास स्पेसिफिक फील्ड की तरफ। वहाँ पे ये नहीं होता कि पेरेंट्स कहते हैं जी हमने डॉक्टर बनाना है, हमने इंजीनियर बनाना है तो वही बनाएंगे, नहीं, वो बच्चे का इंटरेस्ट लेवल देखें। जब हमारे यहाँ भेड़ चाल का शिकार है, सपोज आपकी गली मोहल्ले में आपके खानदान में कुछ लोग हैं जो इंजीनियर थे, वो बहुत कामयाब हुए, उनके पास पैसा हुआ, सब कुछ हुआ, तो सब ने एक दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो उनसे मोटिवेट होकर कहते हैं नहीं जी फलां के घर में जो बच्चा इंजीनियर था आज वो कहाँ पे है, तो आप भी उस तरफ। लेकिन आप ये तो देखें अल्लाह ताला ने हर बच्चे को, हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा होता है, ठीक है, हर बंदे की अपनी एक जो है ना एक मेंटल लेवल होता है, उसकी जहानत होती है। तो सब लोग इंजीनियर नहीं हो सकते, सब लोग वकला नहीं हो सकते, सब लोग टीचर नहीं हो सकते। तो देखना ये चाहिए कि बच्चे का रुझान जिस साइड पे है आप उसको खुदारा उसको उस तरफ मोटिवेट करें ताकि आपका बच्चे की शख्सियत निखर के सामने आए, बच्चा खानदान के लिए, मुल्क के लिए, फैमिली के लिए एक मुफीद शहरी साबित हो। फवाद साहब आप मुझे बताएं कि हुकूमत की इस हवाले से क्या जिम्मेदारियां, क्या हुकूमत ये जिम्मेदारियां पूरी कर रही है?
اوبیسلی کہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو پاکستان ہے وہ ٹیکس کلیکشن کر رہی ہے، ریونیو کر رہی ہے، ٹیکس کی ٹائپس ہیں، لوکل ٹیکسز ہیں، ایف پی آر کے ذریعے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، ہر شعبے میں لیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر، ہر جگہ پہ ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، مگر اس کا جو آؤٹ پٹ ہے یا اس کی ایک جو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جو کیلکولیشنز کر کے جو انویسٹ کرنا ہے تو اوبیسلی اس کا بہت بڑا فقدان ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ 10% تک بھی نہیں انویسٹ ہوتا اور وہ صرف ایلیٹ کلاس اور بڑے لیول پہ چلا جاتا ہے. بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ان کی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ پڑھا سکیں، تو وہ کیا کریں؟ اوبیسلی کہ میں نے بتایا کہ جب وہ پڑھا نہیں سک رہے تھے تو پہلی ڈیوٹی تو گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ گورنمنٹ سارا آپریشن جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے ملک کا، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی کہ وہ کچھ فنڈنگ اور کچھ انسٹیٹیوشنز اور کچھ ذمہ دار قسم کے منسٹرز کو جب لگائے گی تو وہ اس کے نیچے جا کے، جس طرح ایجوکیشن منسٹر ہے تو اس کا کام ہے ایجوکیشن کو ڈفرینٹ لیولس کے اوپر چیک کرے، اس کے اسٹینڈرڈس کو دیکھے اور پلس اس کے سلیبس کو اپڈیٹ کرے. سبق نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے. تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میرے جو ہے برادر بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ایک چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ ایک تو بچے کو سب سے پہلے جب آپ اس کے لیے کسی بھی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں بچے کی، یا کوئی ایک استاد کرتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ، ساری چیزیں یہ موجود ہیں. جب حکومت کی آپ نے بات کی، جہاں تک حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اب حکومت کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ اگر بچے کا ایک رجحان ہے خاص طرف، لیکن اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے ان کی وہ سپورٹ کرے اس بچے کو. اگر بچہ ایکسٹرا آرڈنری ایک ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو جو ہے نا گورنمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے. ہمارے جو ادارے کچھ موجود ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، جو این جی اوز ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو یا ایسے پیرنٹس کو وہ سپورٹ کریں تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی خاص جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے اور وہ ملک کے لیے خدمات سر انجام دے سکے. فواد صاحب مجھے بتائیں کہ فاصلاتی تعلیمی نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اوبیسلی کہ نظام تعلیم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیولس کے اندر آپ کو بٹا ہوا ہے کہ لوور کلاس جو ہے غریب لوگ ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ایجوکیشن ہے، کیونکہ اس کے وہ ڈپرائیوڈ ہے، ان کو سہولتیں نہیں ہیں. مڈل کلاس کے لیے ہے کہ کیا فاصلاتی نظام تعلیم میں بھی مستقبل اپنا بنا سکتے ہیں؟ اوبیسلی کہ مستقبل دیکھیں تھرو ایجوکیشن تو مستقبل اور بن سکتا ہے، مگر یہ بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایسے ملک میں جہاں پر فنڈنگ اور ادارے اور جو ہمارے ایسے جو منسٹرز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر اس میں ایک ٹف کمپٹیشن بنتا ہے. تو اس میں ایک مخصوص قسم کے بچے جو ہیں جن کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے، ان کے ٹرینرز اچھے ہیں، انسٹیٹیوشنز اچھے ہیں، اور یہ ایسے اداروں سے پڑھے ہیں جن کے پرنسپلز اچھے ہیں، اور پھر ایچ ای سی جیسے ادارے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن، اگر وہ اچھی ذمہ داری کچھ خاص سبجیکٹس میں اپنی نبھاتی ہے تو تب بچے اپنا بیٹر فیوچر بنا سکتے ہیں. مگر یہ ریشو بہت کم ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے 5% to 10, 15 یا 20 سے اوپر نہیں جاتی. صدیق صاحب آپ تو مجھے یہاں ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ ایک جیسا نصاب مرتب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آج تک یہ ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں ہوئی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات ہے یہ تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ایجوکیشن منسٹری ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ جو سوسائٹی کے تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے. اب سٹیک ہولڈرز میں کون شامل ہیں؟ پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں، اور یقیناً جو ماہر تعلیم ہیں، جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں، جس کو آپ نے ایک ڈیسٹینیشن پہ، ایک منزل پہ پہنچانا ہے، یہ سب لوگ سٹیک ہولڈرز مل کر نا ایک نصاب مرتب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ اس میں ذمہ داری جو ہے وہ اساتذہ کی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے ایجوکیشن منسٹری ہے یا گورنمنٹ ہے اس کی آتی ہے کہ آپ سب کے لیے جو ہے ایک ایکول نصاب جو ہے وہ بنائیں. اور سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں بلڈنگز بناتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزیں، بڑی بڑی بلڈنگ، پارک، سب کچھ بناتے ہیں، لیکن جو ہمارا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، انسانوں کے اوپر جو پیسہ خرچ ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. اس میں صحت کا شعبہ یا تعلیم کے شعبے آپ دیکھیں سب سے ہماری جو آخری ترجیح کے اوپر آتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلڈنگوں سے نہیں، قوم جو ہوتی ہے بنتی ہے وہ ایک پڑھے لکھے لوگوں سے بنتی ہے، جو مفید شہری ہوتے ہیں ملک کے، وہ بناتے ہیں اس قوم کو نا، صرف یہ بلڈنگز والا نہیں بنا سکتے. فواد صاحب اینڈ صدیق صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائیویٹ اداروں سے کیریئر کاؤنسلنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جی سب سے پہلے تو صبح میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کل کے موجودہ دور میں ہر جگہ پر جو ہے وہ جہاں پہ آپ بچوں کو جو ایڈمیشن کرواتے ہیں، چاہے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ کیریئر کاؤنسلر کا بہت بڑا ایک اہم کردار ہے.
क्योंकि वही बच्चे को जज करता है कि बच्चे में किसी खास फील्ड खास शोबे को अडॉप्ट करने के लिए क्या उस बच्चे की वो स्किल लेवल वो मेंटली वो उसके लिए तैयार है या नहीं है। तो हर जगह चाहे प्राइवेट इदारे हों या गवर्नमेंट के इदारे हों एक कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत जो है वो जिस तरह बाहर के मुल्कों में इसलिए हमारे मुल्क में भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जो है ना वो काम ज़रूर होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को हायर करे जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से अपना तजर्बा रखते हैं और वो मुफीद साबित हो सकते हैं। फवाद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा ज़रूरत है हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो छोटे लेवल का स्कूल प्राइमरी लेवल का हो या मिडिल या मैट्रिकुलेशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का, हर जगह पे होना चाहिए क्योंकि कैरियर काउंसलर एक ओवरऑल सुपरवाइज़र है एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि वो ना सिर्फ बच्चों के रुझानात को मेजर करता है, उनकी स्किल्स को देखता है, उनके लिए राइट डायरेक्शंस एजुकेशनल प्रोवाइड करता है, बल्कि वो सिलेक्शन ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी नज़र रखता है। तो उसके ज़रिए ये होगा कि बेहतर एजुकेशन होगी और बच्चे अपनी राइट डायरेक्शन में जाएंगे, स्किल्स अच्छी बनाएंगे और फिर वो माशरे के फाल शहरी साबित हो सकेंगे और इसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी बेटर होगा, हेल्थ सिस्टम भी बेटर होगा, लीगल सिस्टम भी बेटर होगा और पॉलिटिकल सिस्टम बेटर होगा और बेहतर सियासतदान आएंगे। जब बेहतर एजुकेटेड सियासतदान जो प्रॉपर एक अपनी स्किल्स के मुताबिक आएंगे तो वो अच्छा सर्व करेंगे और फिर आवाम के अंदर जो ना बेहतर किस्म की सहूलियात मैसर होंगी और ना सिर्फ फिर बजट में से पैसा खाना, चीज़ें चुराना और इससे हटकर वो लोगों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फवाद रशीद साहब एंड सदीर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।